نسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چاریارم تابع اولاد علیم مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملہ رہنما حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی الاحتشام بزرگوں دوستوں اور محترم بھائیوں، اللہ جل وعلا کا فضل عظیم ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر ہم عید الاضحیٰ کے سلسلہ میں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. It is actually a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that once again Allah subhanahu wa ta'ala has given us chance to come together to celebrate Eid al-Adha. اور عید الاضحیٰ ایک ایسا عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال میں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں. پہلی شوال المکرم کو فرسٹ آف شوال المکرم we celebrate عید الفطر، اور دوسری جو عید ہے we celebrate 10th of ذی الحجہ، وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے. یہ دونوں تاریخیں دراصل رب تعالیٰ کی شکر ادا کرنے کی تاریخیں ہیں. Both dates are actually in the thanks of Allah subhanahu wa ta'ala, or both days are the days of happiness. صاحبان عزیز وقار، اگر آپ ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف فرما ہوتے ہیں، when Prophet علیہ السلام migrated towards مدینہ، تو وہاں کے لوگ 2 دن کھیل کود کے منایا کرتے تھے. The people of Medina, they used to celebrate 2 days for their fair, or for their happiness, for their games and different cultural things. Prophet ﷺ asked to the people of Medina why they celebrate them 2 days. So then they replied that before the Islam, this tradition is coming, and we are celebrating every year 2 days for our happiness, for our cultural games and different traditional things. So Prophet ﷺ replied to them, Inna Allah qad abdalakum bihima khayran minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr. Hazur ﷺ replied to them, okay people of Medina, now listen, Allah subhanahu wa ta'ala has changed them 2 days with 2 special days, and what days they are yawm al-adha wa yawm al-fitr. حضور علیہ السلام نے مدینہ کے لوگوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو جنہیں تم سیلیبریٹ کرتے تھے ان سے بہتر دنوں میں تبدیل فرما دیا ہے. اس میں سے ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ عید الاضحیٰ and عید الفطر these days are actually blessed by Allah subhanahu wa ta'ala, are given by Allah subhanahu wa ta'ala to the Muslims. تو اب ہمارا یہ کام ہے کہ چاہے وہ عید الفطر کا دن ہو چاہے عید الاضحیٰ کا دن ہو، رب تعالیٰ کے سامنے گر گڑائیں
رب تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر کہیں یا باری تعالیٰ تو نے بڑا فضل فرمایا، ہمیں خوشی کے دن دیے، مگر ہم خوشی کے دن میں بھی تجھے بھولتے نہیں ہیں بلکہ تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں ایک عظیم خواب، a very beautiful dream, a blessed dream which حضرت ابراہیم علیہ السلام had continuously for 3 days, for 3 nights۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ یہ جو ہمارے بچے ماشاءاللہ یہاں پر مسجد میں آتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، we informed them that why we are celebrating Eid al-Adha, why we do qurbani, why we give animals or sacrifice animals in the way of Allah subhanahu wa ta'ala۔ ہمارے بچوں کو الحمدللہ یہاں پر آتے ان کو بتایا ہم نے، تو باقی لوگوں کو بھی پتا ہے۔ یہ سن لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام had continuously for 3 nights had this dream that he is slaughtering his son, he is sacrificing his son in the way of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اور اس سے قبل میں یہ بتاتا چلوں، بچے سب کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس لیے بھی خاص معاملہ تھا کہ آپ کو 76 ایئرز تک اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں عطا فرمائی تھی۔ 76 سالوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، رب تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے بچے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، یعنی انسانی فطرت ہے، بندہ سوچتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے اللہ تعالیٰ نے 76 سال بعد بیٹا عطا فرمایا۔ It is really difficult. Just think about yourself. آپ کے بھی بچے ہیں، کیا کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے اپنے بچے کو اس طرح کرے؟ لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ چوزن ہوتے ہیں، وہ مخصوص ہوتے ہیں، چنیدہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ٹیسٹ بھی لیتا ہے، اپنے بندوں سے امتحان بھی لیتا ہے۔ اب انسانی فطرت ہے، نیچرلی انسان کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ سوچے کہ یار حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے کہ یہ کس طرح کا خواب ہے، مگر one thing we need to remember, it is the part of our عقیدہ، all dreams of prophets they are true۔ جو عام بندہ ہوتا ہے اس کے جو ڈریمز ہیں، اس کے جو خواب ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی کا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اب ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، دوسری طرف ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام informed to حضرت اسماعیل علیہ السلام، oh my son, I saw in my dream that I'm slaughtering you, I'm giving you in the way of Allah۔ Now listen the answer of his son. He said قال يا أبت افعل ما تؤمر، oh my father, whatever the order of Allah subhanahu wa ta'ala, do that۔ And now the last part of this verse is really beautiful. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran ستجدني إن شاء الله من الصابرين، oh my father, you will find me from the people of patience۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ابھی لمبا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم جو قربانیاں دیتے ہیں، ویسے میرے فیس بک کے 2 اکاؤنٹ میں بار بار سلاٹرنگ کا لفظ استعمال کر رہا تھا، انہوں نے 30 دن کے لیے مجھے پہلے بین کر دیا ہے اکاؤنٹ سے، تو امید ہے کہ اس دفعہ وہ نہیں کریں گے، کیونکہ میں تو اپنا موضوع بیان کر رہا ہوں، خیر ان کے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور لاز ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج کی جو قربانی ہے، آج کا جو دن ہے، اس دن جو ہم اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، تو یہ بات یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے بچوں کو بتایا کریں۔ It is really important to inform your kids, your children, that why we sacrificing animal in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, the people who are attending masajid, nowadays the masajid, they have started their syllabus. This is the part of the syllabus to inform them about the different days of Islam. لیکن پھر بھی اپنے بچوں کے سامنے بتایا کریں۔ اور ایک تو یہاں پر ایسے والدین میں بڑا خوش ہوتا ہوں، چاہے انہیں زکوٰۃ دینی ہو، مسجد کو عطیہ دینا ہو، چاہے قربانیاں دینا ہو، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے دیتے ہیں، وہ پھر بچوں کو ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ آپ جب والدین کا دن آتا ہے، آپ دعائیں مانگتے ہیں، اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر مانگا کریں تاکہ ان کو پتہ چلے، آخر ہم نے اور آپ نے جانا ہے، اس کو پتہ چلے کہ میرا باپ میرے دادے کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا۔ تو اپنے بچوں کی ٹریننگ کیا کریں، تو ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اپنے گھروں میں ڈسکس کیا کریں۔ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے، آپ میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، they do qurbani in their homelands, in Pakistan or different other countries, but it is also really important to do at least one qurbani in this country. So you need to inform your children what is the meaning of qurbani, what is the meaning of udhiyah. اگر آپ پاکستان ہی دیتے رہیں گے بچوں کو تو پتہ نہیں چلے گا، بس اتنا پتہ لگے گا کہ میرا پیو پیسے بھیجتا سی،
وہ بھی اگر تسی چوری چھپے بھیجو دے بھی نہیں پتہ لگنا. تو اس لیے اپنے بچوں کو سمجھائیں, ان کے سامنے ان کو بتائیں کہ اس طرح یہ معاملہ ہوتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, کل قیامت کے دن والدین سے پوچھا جائے گا, باپ سے پوچھا جائے گا, ماں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اسلام کیوں نہیں بچوں کو سکھایا تھا. تو ان باتوں کو اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے سلسلہ میں ایک دو احادیث حضور علیہ السلام نے فرمایا, امام طبرانی نے مینشن کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت حضور نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی ثواب کی نیت سے, یہ قربانی اس کے لیے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی. Really beautiful hadith. It is mentioned by Imam Tibrani in his book. Hazrat Imam Hassan bin Ali radiallahu anhu narrated that Prophet alayhi salatu wasalam said, if any one of you will do qurbani with the happiness, with the intention of thawab, with the intention of reward, this qurbani will become shield between you and hellfire. What is the meaning of this? It means Allah subhanahu wa ta'ala will free you from hellfire. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام طبرانی نے ہی اس کو روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روپیہ قربانی کی غرض سے خرچ کیا جائے آج کے دن, اس روپے سے بڑھ کے رب تعالیٰ کے یہاں کسی اور چیز کی قیمت نہیں ہے. اور یہاں پر ایک مسکنسپشن ہے. Let me inform you about this. Let me clarify this. ایک مسکنسپشن یہ پیدا ہو گئی ہے, اب جس طرح وقت بڑھ رہا ہے نا, تو الحمدللہ ایجوکیشن بھی بڑھ رہی ہے, ہمارے سرکلز بڑھ رہے ہیں, ہماری ڈسکشن گیدرنگز بڑھ رہی ہیں, تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید اسلام سے زیادہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے, حضور کے دین سے زیادہ سمجھ آ گئی. بڑا اہم پوائنٹ ہے. اب ایک مسکنسپشن یہ شروع ہو گئی ہے کہ جو قربانی دینے کی بجائے ہم کیا کریں, وہ پیسہ غریبوں کو دے دیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان 3 دنوں کے اندر حضور نے فرمایا قربانی کے پیسے سے بڑھ کر کوئی ایسا پیسہ نہیں جو رب تعالیٰ کو پسند ہو. اور پھر دوسرا یہاں پر اہم نکتہ یہ ہے, اکارڈنگ ٹو اسلامک لا, اگر آپ قربانی کریں تو قربانی واجب ہے اینڈ صدقہ از نفل. اب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ واجب زیادہ ضروری ہے یا نفل زیادہ ضروری ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عطا فرمایا ہے, آپ قربانی بھی کریں اور غریب کی مدد بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. غالباً ٹائم ہو چکا ہے, جہاں سب تشریف فرما ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا آج کا دن قبول فرمائے. جنہوں نے قربانیاں کی وہ قبول فرمائے. صرف اتنا سنتے چلیں, جن دوستوں نے اپنے ناخن اور بال بڑھائے ہوئے ہیں, میں نے یہ ڈسکس کیا ہے علماء کے ساتھ, عید پڑھتے ساتھ آپ وہ کٹ کر سکتے ہیں, اپنے نیلز بھی اور ہیئرز بھی, مگر سٹل افضل یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا کنفرمیشن لے لیں کہ جب آپ کی قربانی ہو جائے پاکستان میں, اس کے بعد کریں تو زیادہ اجر ہے. بہتر یہی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے, تو جب آپ کو پتہ چل جائے, کنفرم ہو جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے, پھر بال بھی کٹوائیں, ناخن بھی کٹوائیں. لیکن اگر آپ عید کے فوراً بعد کٹوانا چاہیں تو حرج نہیں, آپ کٹوا سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.